سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے معلومات ہم فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ آسان زبان میں معلومات فراہم کی جائے تو ہر فرد اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی 2/3 آبادی ہرپیز وائرس کا شکار ہے۔ اس کے لیے ہم نے اخبار جہاں کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 2/3 افراد ایسے ہیں جن میں خطرناک قسم کا ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگنے والا ہرپیز وائرس موجود ہے۔ 50 ایئر سے کم عمر کے 3 ارب 70 کروڑ افراد ہرپیز سمپلیکس ٹائپ 1 وائرس سے متاثر ہیں، جن کی وجہ سے منہ کے دہانے کے آس پاس چھالے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ 17 سے 49 ایئرس کی عمر کے 41 کروڑ 70 لاکھ افراد اس بیماری کی ایک دوسری قسم ہرپیز وائرس 2 میں مبتلا ہیں، جس کے باعث جسم کے پوشیدہ حصوں پر چھالے نکلتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں اقسام کے وائرسز جینیٹل ہرپیز کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہرپیز وائرس 2 کا زیادہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہرپیز سمپلیکس وائرس 1 بھی پوشیدہ اعضاء میں چھالے کا سبب بننے لگتے ہیں۔ بالخصوص امیر ملکوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کی وجہ سے بچپن میں انفیکشن کی شرح اگرچہ کم ہو گئی ہے، لیکن نوجوان جب صنفی اعتبار سے زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں تو ان میں ہرپیز وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے والے زیادہ تر افراد میں اس کی کوئی علامت یا نشانی دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ وائرس جسم میں خاموشی سے برس برس پوشیدہ رہ سکتا ہے، لیکن پھر کسی دوسرے وائرس کے حملے، ہارمون کی تبدیلیوں، ذہنی دباؤ، تھکاوٹ یا مدافعتی نظام امیون سسٹم میں تبدیلیوں کی وجہ سے اچانک مخصوص نوعیت کے چھالے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ فی الحال اس وائرس کا کوئی شافی علاج دریافت نہیں۔ بہت سے لوگ کو کسی بالغ شخص کی جلد سے لمس سے ہرپیز وائرس بچنے لگتا ہے۔ یہ وائرس جسم میں خارج ہونے والے سیال مادوں اور جلد پر موجود چھالوں کے ذریعے ایک دوسرے کو چھونے سے یا ریزر، تولیہ، ٹوتھ برش، چھری، کانٹے وغیرہ سے مشترکہ طور پر استعمال کرنے سے نتیجے میں منتقل ہوتا ہے۔ ہرپیز سمپلیکس وائرس 2 عموماً صنفی طور پر ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ وائرس ایڈز وائرس یعنی کہ HIV کے پھیلاؤ میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ ہرپیز سمپلیکس وائرس 1 اور HIV ایڈز کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کے بارے میں معلومات زیادہ عام نہیں ہیں، لیکن اس سے دیگر سنگین نوعیت کی پیچیدگیاں مثلاً دماغ کی سوزش، انکیفلائٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک میڈیکل افسر نے فوری طور پر ہرپیز وائرس کے خلاف ویکسین تیاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہرپیز کمپلیکس وائرس سے متعلق ویکسین کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ویکسین بنائی جائے جو ہرپیز سمپلیکس وائرس 2 کے انفیکشن کو بھی روک سکے تو پھر اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ اس سلسلے میں US نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ، گلیکسو اسمتھ کلائن سمیت دیگر کمپنیاں بھی کوشاں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ویکسین تیار کر لی جائے گی اور اس کے ذریعے
اس مسئلے کو ہرپیز وائرس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحت کے اصولوں پر کاربند کر کے، انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر کاربند رکھ کر آپ عام قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس قسم کی بیماریوں سے جو کہ ایک دوسرے سے دوسرے کو لگتی ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔